ہائے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ ہائے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے۔ ہائے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو ہائے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ تو مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے، مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ آئی اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے اور اسی کے ہاتھ میں فدیے کی کثرت ہے۔ خدا کے پیار میں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب سننے والوں کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اور خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے اور ایک بار پھر مجھے موقع دیا ہے کہ میں خدا کے پیار کی کچھ ایسی باتیں یاد دلاؤں جن کا آپ کو تجربہ ہے۔ کتنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم اور بھی ضرورت مند ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی قدر خدا کی نظر میں کتنی قیمتی اور پیاری ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھ پر ایسا رحم کرے کہ جو کلام اس نے مجھے بخشا ہے میں اسے اس کی محبت کے زور میں آپ تک پہنچا سکوں، اور خدا سن کے کہیں اچھا ہوا میں نے سن لیا، کیونکہ سننے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر رحم کرے۔ آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ وقت سے آج دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کچھ ایسا لگتا ہے کئی دفعہ کہ کچھ بھائی بہن ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے خدا کا رحم، خدا کا پیار۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں۔ جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو خداوند کو جانتے ہیں، وہ اپنے اس کے خادموں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو خدا کا کلام سناتے ہیں۔ میں ان چینلز کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں سے آپ یہ خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، جہاں سے بھی سنتے ہیں آپ ان کو دعا میں یاد رکھیے، اور خدا آپ کو توفیق دے، آپ جس طرح ہو سکتا ہے ان کی ہمت افزائی کریں۔ خدا کا شکر ہو آج کے کلام کے لیے جو اس نے مجھے بخشا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، خدا نے مجھے دکھائی ہیں، کچھ ایسی باتیں جن کا میری شخصی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے تجربہ ہوا ہے، اور محسوس کرتا ہوں کہ یہ خدا کے پاک روح کی ہدایت ہے کہ یہ بات میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ ہو سکتا کوئی ایسا بھائی بہن، ہو سکتا بہت ہوں، جنہوں نے کبھی نہیں اس بات کے بارے میں سنا ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، انجیل کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، پڑھا نہیں ہے انہوں نے، تو وہ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ان کے خیالات بن جاتے ہیں، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن
خدا کرے کہ آپ جب اسے سنیں تو آپ کو کچھ دکھائی دے. سننے سے دکھائی بھی دیتا ہے. ہاں، آنکھیں کھل جاتی ہیں اندر کی. خدا کا پاک کلام جب اندر پہنچتا ہے، اس کی محبت کا اثر ہوتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، دکھائی دینے لگتا ہے. آج میں آپ کو ایک بھائی کا بیان سناؤں گا جس کے لیے بہت ساری باتیں خدا کے کلام میں بتائی گئی ہیں. میں آپ کو پڑھوں گا تو آپ دیکھنا وہ باتیں ہمیں اس شخص کے بارے میں پتہ لگ جائیں گی. اور پھر یہ کہ اس کی زندگی سے ہمارے لیے ایک سبق ہے، میرے لیے سبق ہے. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اور مجھے امید ہے کہ خدا میری مدد کرے گا. آپ بھی دیکھ سکیں گے جو باتیں خدا چاہتا ہے کہ آپ کو نظر آ جائیں، سننے سے نظر آ جائیں. اچھا، لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالی. اگر آپ کے پاس بائبل ہے، انجیل ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ سنیے. میں پڑھتا ہوں اور بڑا اچھا ہوگا آپ، کیونکہ مجھے معلوم نہیں آپ کون سی زبان اچھی طرح بولتے ہیں. سب کی اپنی اپنی مادری زبان ہوتی ہے. اگر آپ ہندی بولتے ہیں تو ہندی کی انجیل خرید لیجئے کہیں سے. پنجابی، ہر زبانوں میں ترجمہ ہے اس کا. خدا کی بڑی مہربانی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی زبان ہے اور دوسرے اسے آپ خود پڑھ سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں، خدا سے پوچھ سکتے ہیں. تو میں اردو میں پڑھتا ہوں، سنیے. خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے. یہ 19واں باب ہے، لوکا کی انجیل کا 19واں ادھیائے. خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا. وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ یعنی خداوند یسوع مسیح اسی راستے سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی، جلد نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا. زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، آئے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. جس شخص کے بارے میں ہم آج سنیں گے، دیکھیں گے، اس کا نام ہے زکائی. نام بڑا اچھا، زکائی کہتے ہیں، نیک، بھلا، اچھا آدمی، نام اچھا ہے. لوگوں کا اس کے بارے میں اچھا خیال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ گناہ گار آدمی، اس کے گھر نہیں جانا چاہیے. ایسا سچ کہتے ہیں نا، یہ نام بڑے اور درشن چھوٹے. نام تو بڑا اچھا زکائی، لیکن اس کی زندگی کی وجہ سے، اس کے کاموں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں گناہ گار آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، زکائی نہیں ہے یہ. تو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کیسی باتیں. پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک بڑا با اختیار آدمی ہے. لکھا ہے وہ محصول لینے والوں کا سردار ہے، ایک قسم کا انکم ٹیکس آفیسر ہے. اس کے ماتحت اور ہوں گے ٹیکس کلیکٹرز جو جمع کرتے تھے، خراج جمع کرتے تھے، سرکار کو دے دیتے تھے. تو یہ اس قسم، لیکن ان کا سردار ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دولت مند ہے.
لیکن لوگوں کی نظر میں گناہ گار ہے یہ. اور ایک بات یہ بتائی، پستہ قد ہے، چھوٹا قد ہے اس کا، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں یسوع کو دیکھوں. تو اس کا ذکر بہت سنا ہے. اسی یریحو شہر میں ایک معجزہ ہو گیا تھا. اس کی سب کو، ایک اندھے آدمی کو خداوند نے آنکھیں بخش دی تھی. تو بات چل رہی تھی سب جگہ. تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا، میں بھی تو دیکھوں یہ کون ہے جس کا ذکر سنتے ہیں. اندھے کی آنکھیں کھول دی اس نے. لیکن یہ نہیں لکھا کہ صرف وہ چاہتا تھا، کوشش کرتا تھا. بہت سارے لوگ ہیں کوشش نہیں کرتے. کوشش تو کرنی پڑتی ہے. اب قد چھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ چلو میرا قد چھوٹا، کچھ تو کروں گا، پیڑ میرے سے اونچا ہے. پیڑ پہ چڑھ گیا. اب یہ دیکھیے، یہ سب کچھ ہوتے اس کے اندر ایک خواہش ہے. وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے. بہت ہیں دنیا میں لوگ، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے، کچھ پڑھا ہے. لوگوں کی گواہیاں اس وقت بہت چل رہی ہیں. بہت لوگ گواہی دیتے ہیں، اور اچھا ہے کہ ہمارے پاس ان کی گواہیاں ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے بھی کہ نہیں. اگر سچ ہے تو میرا اس کے ساتھ کچھ تعلق ہے اس خوشخبری کا. تو یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. تو ان ساری باتوں کے علاوہ جو دنیا داری کی باتیں ہیں کہ با اختیار ہے، دولت مند ہے، ساری باتیں، لیکن ایک چیز اس کے بارے میں جو بتائی گئی وہ بڑی پیاری اور بہت قیمتی. وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ کیسا مبارک شخص ہے ان دنوں میں جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہے اور جاننا چاہے کہ وہ ہے کون. شکر ہے خدا کا، یہ بھوک بڑھ رہی ہے لوگوں کی. بے شک مخالفت ہے، سب کچھ ہے، ستائے جا رہے ہیں. یہ ہوتا رہا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ایسا ہوتا رہے گا. یہ کوئی جو خداوند کو جانتے ہیں، کلام کو جانتے ہیں، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے. اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح کے نام کی خاطر ستائے جا رہے ہیں لوگ. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ لوگ یسوع مسیح کے نام سے نفرت کرتے ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب کی یہ بات ہے کہ بہت لوگوں کے اندر یہ بھوک ہے اور بڑھ رہی ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع ہے کون. کہ انہوں نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا، دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے ہیں. اب وہ جاننا چاہتے ہیں کیا واقعی جیسا سنتے ویسا ہے. تو زکئی نے کچھ سنا ہے یسوع مسیح کے بارے میں اور چاہتا ہے اسے دیکھنا، لیکن کوشش بھی کر رہا ہے. وہ یہاں جو دو باتیں بہت ہی پیاری مجھے لگی، قیمتی ہیں، وہ یہ کہ وہ جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں دکھائی دیتا ہے کچھ. جو یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دکھائی دینے لگتا ہے. جو اسے دیکھ لے تو اسے دکھائی دینے لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اسے دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ سے جو کچھ اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اسے دنیا والے دیکھتے ہیں. جو اسے دیکھ لے دنیا والے اسے دیکھتے ہیں اور حیران ہو کر کہتے ہیں کیا یہ وہی آدمی ہے. دیکھیے لکھا ہے وہ پیڑ کے گلر کا پیڑ اس پر چڑھ گیا. اسے تعجب ہوا ہوگا کہ خداوند وہاں کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہے. اس نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہوں. مجھے دیکھ رہا، اتنے لوگ ہیں، مجھے دیکھ رہا ہے. وہ دیکھو اسے کیا دکھائی دیا. خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھا تو دیکھو اسے دکھائی کیا دیا. بہت ساری چیزیں دکھائی دی ہیں، بہت ساری چیزیں دکھائی دی اسے. لیکن ان سے ایک حیرت انگیز بات ہے جو آپ کو میں مثالیں دوں گا کہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لے، جس سے اس کا دیدار حاصل ہو جائے، وہ کون سی چیز ہے جو اسے ضرور دکھائی دیتی ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ نیچے اتارا، جلد اتارا، مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے
اور وہ خوشی خوشی اتر آیا، اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے لیے، خداوند یسوع مسیح پر اعتراض کر کے کہہ رہے ہیں، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ وہ تو ایک گناہگار شخص ہے جس کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ اب بتائیے وہ کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں، انسپیکٹر ہے، وہ صاحب اختیار ہے، ٹیکس لینے والوں کا سردار ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور دولت مند آدمی ہے وہ۔ آپ نے دیکھا اس نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اسے گناہگار بتا رہے ہیں، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ گناہگار آدمی ہے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی کسی آدمی کو ایسے کہے پبلکلی، سب کے سامنے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے جی، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جی چور ہے، یہ تو جی بہت گندا آدمی ہے، یہ تو جی شرابی، تو وہ کچھ کہے گا نہیں انہیں؟ آپ اس کا تجربہ کریے، آپ کو کوئی اگر کچھ کہے تو آپ کچھ کہیں گے کہ نہیں؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ان سے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ یسوع مسیح سے بات کر رہا ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی اس آدمی کے اندر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح کو جو دیکھ لے اسے نظر آ جاتا ہے کہ وہ ہے حقیقت میں گناہگار۔ پہلی دفعہ اس نے اس بات کو پہچانا کہ جو کچھ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، میں ہوں گناہگار، اس لیے زبان خاموش ہے، اپنی راست بازی کی تصدیق نہیں کرا رہا ہے۔ وہ ان کو یوں نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اور میں نے یہ اچھا کام کیا اور وہ بھی تو میں نے اچھا کیا، تمہیں یاد نہیں، میں نے تمہارے کچھ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو نظر آ گیا کہ وہ کیسا انسان ہے، زبان خاموش ہے، وہ سب کے سامنے اسے ذلیل کر رہے ہیں، یہ گناہگار آدمی ہے، وہ خاموش ہے، ان سے کچھ نہیں کہہ رہا، بات کر رہا یسوع مسیح سے۔ یہ بالکل صحیح تجربہ ہے، جسے بھی کبھی بھی خدا کے کلام میں اس کا دیدار حاصل ہوا ہے، اس کی نزدیکی نصیب ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو اتنا نہیں دیکھا ہے جتنا اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ جو اسے دیکھنا چاہتے ہیں خداوند اسے کہتا ہے لا میں پہلے یہ دکھا دوں تو کون ہے، تو کیسا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب پڑھ لیے، یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا ہے۔ 750 برس پہلے ہوا یسوع مسیح سے یہ شخص یسایہ، اس نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے اتنے برس پہلے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا، بتا دیا اس کا کیا نام ہوگا، کیا کام ہوگا، کس طرح وہ ذلیل کیا جائے گا، صلیب پر مصلوب کیا جائے گا، اور کس طرح وہ گناہ دوسروں کو اٹھا لے گا اپنے اوپر۔ یہ خدا کا انتظام ہے۔ جس شخص نے یہ سب کچھ یسوع مسیح کے بارے میں کہا ہے، میں اس کی زندگی کا تجربہ آپ کو سناتا ہوں۔ یسایہ نبی کی کتاب پڑھ لیجیے، 5واں اور 6واں باب۔ 5ویں باب میں وہ بار بار ان گناہگار لوگوں پر، ان پر دیکھتا ہے، ان کے باتیں، ان کی جا کے ان کو کہتا تم پر افسوس، تم اتنی گندے کام، یہ ان پر افسوس یہ ایسے کام کرتے ہیں، ان پر افسوس یہ رشوت لیتے ہیں، ان پر سب پر افسوس بھیج رہا ہے۔ 6 باب میں لکھا ہے جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداوند کو دیکھا ہے۔ جب اس نے خداوند کو دیکھا ہے تو اسے دکھائی دیا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ پہلی بار وہ کہتا میں تو برباد ہوا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ ایوب خدا کا بندہ بہت پیارا خدا کا خادم ہوا ہے، بہت پیارا خدا کا خادم ہوا ایوب۔ اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں، لوگوں کے اعتبار سے وہ بڑا راست باز ہے، سب کچھ ہے پہلے باب میں، لیکن اگر اس کا 42واں باب پڑھیں تو وہاں پر ایک عجیب بات ہے۔ عجیب بات کیا ہے؟ یہ خدا کا بڑا فضل ہے جی کسی کی زندگی پر ہو جائے، یہ خدا کی محبت کا کرشمہ، یہ اس کے نور کا، خداوند کا جو جلال ہے یہ اس کا کمال ہے۔ خداوند کے جلال کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی انسان پر اس کا جلال ظاہر ہو، روشنی ظاہر ہو، وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، ایوب کہتا ہے میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ تو کیا دکھائی دیا؟
لکھتا ہے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں زکئی، اس نے خدا ان کو دیکھا ہے اور دیکھو کیا دکھائی دیا اسے. میں گناہگار ہوں، یہ لوگ ٹھیک کہتے، میں ہوں گناہگار، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے لوگوں کا پیسہ لیا ہے، میں نے غریبوں کو لوٹا ہے. جب وہ کہا کرتے تھے تب اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، تب اسے اپنی نیکی دکھائی دیتی ہوگی کیونکہ بہت اچھے کام کیے ہوں گے اس نے. لیکن اب اس نے خداوند کو دیکھا ہے تو اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا. اتنا بڑا معجزہ ہے یہ. اور یہ ہر جگہ ہمیشہ ہر ایک انسان جسے خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کیسا کمبخت انسان ہوں. ساؤل جو خداوند یسوع مسیح کا دشمن ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کا نام ہے ساؤل، اس نے کتنا بڑا حصہ انجیل کا، بہت بڑا حصہ اس نے پاک روح کی تحریک سے لکھا ہے. وہ تو ستاتا تھا یسوع مسیح کو. وہ کہتا ہے میں کیسا کمبخت انسان ہوں. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. یہ کیسے اس کو نظر آیا ہے؟ ارے دمشق کے راستے پر اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تھا. یسوع مسیح کو دیکھا تب پتہ لگا کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں اور میری ضرورت کیا ہے. ہمیں اپنی ضرورت کا پتہ نہیں ہوتا. اس کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا ضرورت پوری کرنے کے لیے دولت چاہیے. ہمارا بھی ایسی خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو تو ہمارا اختیار بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا. ہم نے ایسا سمجھ رکھا، اس نے بھی ایسا سمجھ رکھا تھا. لیکن ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے سے اتنی زبردست تبدیلی ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کو دنیا والے دیکھ کے کہتے کیا ہو گیا اسے. لوگ حیران ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے. آدھی دولت اپنی غریبوں کو دے رہا. پہلے نہیں غریبوں کا خیال تھا اس کو کہ جن کو میں لوٹ رہا ہوں وہ بیوہ ہوں گی، یتیم ہو سکتے ہیں، بیچارے بے روزگار ہو سکتے ہیں، ان پہ ترس نہیں آیا تھا پہلے. یہ کیا ہو گیا کہ آدھی دولت، یسوع مسیح نے کہا تھا اسے آدھی دولت دے دے بھائی. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو اپنا چوتھا حصہ لوٹا. یہ کیسے ہو گیا؟ جو اسے دیکھتا ہے اس کی تبدیلی اندر ہوتی ہے، باہر نہیں. کپڑے نہیں بدلتے، دھرم نہیں بدلا جاتا. وہ ویسے کا ویسے ہی اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے کہ میں نے غریبوں کو لوٹا، غریبوں کا پیسہ واپس کرنا چاہیے. جن کا میں نے بے وجہ پیسہ جمع کر لیا ہے ان کو 4 گنا واپس کروں. کس نے کہا تھا اس کو؟ یہ یسوع مسیح نے کہا تھا. یسوع مسیح نے تجھے کچھ نہیں کہا. دوسرے دیکھ کے تعجب کر رہے ہوں کہ اس کی ہو کیا گیا اس کے زکئی کو. اور آج میں اور آپ زکئی کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں اس میں تبدیلی آ کیسے گئی. یسوع مسیح کو دیکھا تو نظر آ گیا کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں. اور اتنی زبردست تبدیلی آ گئی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ زکئی ہے. بھیڑ لگی ہوئی اس کے گھر پہ، بھیڑ لگی ہوئی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہر روز ہوتا ہے، ہر روز ہو رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا یسوع مسیح کی تلاش میں ہیں. وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ میں تو سوچتا ہوں میں بہت بھلا آدمی ہوں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں. وہ اپنے گناہوں کو اس کے سامنے مانتے ہیں، اور جب وہاں مانتے ہیں اپنے گناہوں کو اس کے سامنے، ایک معجزہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا والے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے. یہ شریعت کی بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کوئی حکم نہیں دیا اس کو. یہ کہا آج اس گھر میں نہ جاتا. یہ لوگ بھی حیران ہو کے کہتے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا گیا ہے.
یہ آدمی شراب پیا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، ہم پڑوسیوں کو تنگ کر رکھا تھا، یہ تو بہت خراب آدمی تھا۔ اس کی بیوی بیچاری پریشان ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، اب کیا ہو گیا اس کو، یہ معافیا مانگتا پھر رہا ہے، اپنی بیوی کو واپس لایا ہے، معافی مانگ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ ہم نے خدا کے کلام میں زکئی کے بارے میں یہ دیکھا کہ وہ خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا، خداوند نے اس کی طرف دیکھا، اس نے خداوند کی طرف دیکھا، اور دیکھو کیا دکھائی دیا اسے یہ دکھائی دیا کہ میں کتنا کمزور، نکما، گناہگار انسان ہوں۔ لوگ اسے کہتے تھے، اس نے کبھی نہیں مانا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اسے دکھائی دے گیا کہ ہائے میں گناہگار انسان ہوں۔ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں، سب کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ گناہگار آدمی، اس کے گھر نہیں جانا چاہیے، ایک لفظ نہیں بول رہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا دکھائی دے رہا حال، میں گناہگار ہوں۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی وجہ سے اسے دکھائی دیا ہے وہ یہی نہیں ہے کہ میں گناہگار ہوں، ایک چمتکار دکھائی دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ کوئی شریعت نہیں کی کہ تجھے یہ کرنا پڑے گا، تجھے وہ کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ ارے جو اسے دکھائی دے جائے، اسے دکھائی دینے لگتا ہے کہ اس نے کون سی چیز ایسی رکھی ہوئی جسے پھینک دینی چاہیے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی موت کے حوالے کرے گی، کون سا راستہ ایسا جو آخر میں جا کے بربادی کا ہوگا، یہ اسے دکھائی دے رہا۔ یسوع مسیح نے کچھ نہیں کہا، اسے دکھائی دے رہی ہیں وہ بیوہ عورتیں، وہ غریب لوگ جنہیں اس نے لوٹا تھا، اور وہ کہہ رہا کہ میں ان کا آدھا بانٹ دوں گا، جن کا ناجائز لیا ان کو 4 گنا لوٹا دوں گا۔ یسوع مسیح نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ تبدیلی کیسے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں نجات آئی ہے، اور وہ نجات کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے، وہ زندہ خداوند ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جو اس کے پیار کی آواز پہچان کر اسے کہتے ہیں، اے خداوند میرے دل میں آ، میرے گھر میں آ، اور جن کی زندگیوں میں وہ آ جاتا ہے، اور جو کچھ وہ ان کی زندگیوں کے وسیلے سے کر رہا ہوتا، دنیا والے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ یسوع ان کے گھر میں آ گیا ہے۔ اب اس آدمی نے اپنی زندگی یسوع مسیح کے سپرد کر دی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نجات کیا تھی؟ نجات خدا یسوع مسیح خود ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ ارے وہ زندہ خداوند کسی کی زندگی میں آ جائے گا تو دنیا والے دانتوں تلے انگلی دبا کے کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے، اور وہ شخص ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں وہی کمبخت انسان ہوں، دیکھو میری زندگی میں آ کے اس نے کیا کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ تو خوشخبری ہے، آپ سے بھی وہ کہہ رہا ہے جلد اتارا جہاں بھی ہے، مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے۔ ایک دفعہ کہہ دو اسے خداوند میرے دل میں آ، میرے گھر میں آ۔ جو کچھ وہ کرے گا دنیا والے دیکھ کے کہیں گے یہ کیا ہو گیا، اور آپ حلیمی کے ساتھ اسے کہیں گے یہ پربھو یسوع مسیح کو میں نے گرہن کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کو میں نے قبول کیا ہے، اس نے میری زندگی میں یہ کام کر دیے ہیں، اس نے مجھے بدل دیا ہے، اس کے نام کی بڑائی ہو، اس کے نام کی تمجید ہو۔ یہ آپ کی گواہی ہوگی، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔